بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، آج ہم لوگ انشاءاللہ ہماری اس ملاقات میں، اس مجلس میں، ایمان کا ایک بنیادی رکن تقدیر پر ایمان، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بإذن اللہ. ہماری اپنی یہ کلاس جو ہوگی یہ خطاب کی شکل میں نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ تقریر نہیں ہے. بالکل کلاس کے انداز میں ہم آپ کے سامنے مختلف باتوں کی وضاحت کرتے جائیں گے. آپ کا کام یہ ہوگا کہ جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے اسے آپ سمجھیے، اور اس سے متعلق کوئی سوال آتا ہے یا کوئی اور سوال ذہن میں آتا ہے، اکثر ہوتا ہے گفتگو کے دوران بات سنتے ہوئے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اس کو لکھ لیں. آپ کے پاس نوٹ ہے، قلم ہے، اس کو لکھ لیں، اشارہ کر لیں. پھر جب سوال کا موقع دیا جائے تب آپ سوال کریں. تو اس سے دو کام ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے سوال کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بات کو سمجھنے میں ڈسٹرب نہیں ہوگا، خلل نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ دوسروں کے خلل سے ڈر کر سوال نہیں پوچھیں گے، سوال آپ کے پاس رہ جائے گا اور بعد میں آپ یاد بھی کریں گے، شاید سوال یاد نہ آئے. اس لیے اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں. کوئی سوال آتا ہے ذہن میں، اسی وقت آپ درج کر لیں، نوٹ پہ اشارہ کر لیں، بعد میں سوال ضرور کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. تقدیر پر ایمان کے مسئلے پر کلاس شروع کرنے سے پہلے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے بطور تمہید کے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات، ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں اس دین کی ایک بہت بڑی خوبی ہے اور بہت بڑی ضرورت بھی ہے کہ جو بھی بات دین کے نام پر ہم مانیں، قبول کریں، صحیح علم کی روشنی میں کریں، صحیح علم کی روشنی میں اپنائیں. دیکھیے، ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی سنی سنائی باتوں پہ چل نکلتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، ایک موقع دیا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ جو باتیں اسے معلوم ہیں کیا وہ واقعی معنوں میں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، ایک مرتبہ ان کا جائزہ لے لے. اللہ نے خود صلاحیت اتنی دی ہے، خود کرے. اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم کسی علم والے کے سامنے ان باتوں کو رکھ کر یا علم والے کے سامنے اس موضوع پر بیٹھ کر کچھ سیکھنے کی کوشش کرے، جس سے اسے اس بات کا یقین حاصل ہو کہ جو مجھے معلوم ہے وہ صحیح بھی ہے، میری جو معلومات ہیں وہ درست بھی ہیں. اور اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے اور میرے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ایک اطمینان ہمیں حاصل ہوگا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا، کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. یہ کب آیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جا چکے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. آپ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ٹکڑے کو باب بناتے ہوئے کہا، باب العلم قبل القول والعمل. باب اس مسئلے کی وضاحت میں کہ علم
قول اور عمل سے پہلے آتا ہے یا قول اور عمل سے پہلے آدمی کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے؟ یعنی کوئی عمل آپ کر رہے ہیں تو اس علم سے متعلق واجبی علم آپ کے پاس ہو، کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں تو اس بات کے کہنے سے پہلے اس سے متعلق واجبی علم آپ کے پاس ہو۔ تو آج کی ہماری یہ جو کلاس ہے، ہماری جو ملاقات ہے، اس کا مقصد بھی اصل میں اسی آیت پر عمل کرنا ہے۔ ہم الحمدللہ تقدیر پر ایمان سب رکھتے ہیں، لیکن ہم جب جانتے ہیں بہت سی باتیں ہو سکتا ہے صحیح ہوں اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ سنی سنائی باتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں جن کے صحیح یا غلط ہونے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں ہم جان لیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ایمان بالقدر کا معنی کیا ہے، اور ہمارا جو ایمان پہلے سے ہے وہ ایمان پورے علم کے ساتھ ہو اور پوری سمجھ کے ساتھ ہو۔ یہ بنیادی مقصد ہے، یہ پہلی بات ہے، اس کا ہم خیال رکھیں۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ دین کے ہر باب کی طرح طلب علم کا باب بھی اخلاص کا تقاضا کرتا ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علم کے باب میں نیت کیسی ہونی چاہیے، علم کے باب میں کیسی نیت کرے گا آدمی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نیت یہ کرے کہ یرفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، کہ وہ جہالت کے پردے اپنے اوپر سے بھی اتارے گا، دوسرے لوگوں پر سے بھی اتارے گا۔ علم کی نیت یا علم کے سلسلے میں آدمی کو جو نیت کرنی ہے وہ یہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں مجھ پر جو غفلت کے جہالت کے پردے پڑے ہیں خود ہٹاؤں گا، اور میرے جو متعلقین ہیں ان سے بھی میں اس جہالت کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی نیت اور اخلاص کے ساتھ، اسی نیت اور اسی اخلاص کے ساتھ ہم لوگ اس کلاس کی ابتدا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختتام بھی، خاتمہ بھی پورے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ ہاں میں دے دیتا ہوں آپ کو، میں لکھ کے رکھا نہیں ہوں، دے دیتا ہوں آپ کو۔ جی ٹھیک، لکھ لیجئے، وہ سوال آپ کے پاس آیا میں نے جواب نہیں دیا، لکھ لیجئے، آخر میں لے لیجئے۔ جی ٹھیک ٹھیک ہے، چلیے ہم شروع کرتے ہیں تقدیر پر ایمان کی بات۔ سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلی بات جو ہم لوگ سنیں گے سمجھیں گے وہ یہ کہ تقدیر پر ایمان ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، ایمان کی 6 بنیادی باتوں میں سے ایک ہے۔ ایمان کی 6 باتیں کیا ہیں؟ کوئی بھی بتائیں آپ میں سے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 باتیں ہیں، کوئی بھی بتائیں۔ جی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کی، یہ 6 باتیں۔ صحیح بخاری و مسلم دونوں کی روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک بدو کی شکل میں، ایک اجنبی آدمی کی شکل میں آئے، بیٹھ کر اللہ کے نبی سے سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، اور اخیر میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ جو آدمی آیا ہوا تھا وہ جبرائیل تھے، تمہارے سامنے سوال کر کے تمہیں دین سکھا رہے تھے، تمہیں دین سکھانا چاہ رہے تھے۔ اس میں جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو ایمان کی 6 باتوں میں سے ایک بات ایمان بالقدر ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں۔ 5 باتوں پہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی ایمان لے آتا ہے، 6 میں سے کسی بھی 5 پر کسی ایک بات پر ایمان نہیں لاتا تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اللہ پر ایمان یعنی پورا موحد ہے، کہیے توحید کی جو باتیں اس میں پورا موحد ہے، رسالت پہ پورا ایمان ہے، رسولوں پر پورا ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر پورا ایمان ہے۔ تقدیر پہ اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ تقدیر پہ اگر ایمان نہ لایا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ واضح ہے نا بات؟ یہ بالکل ہی واضح انشاءاللہ۔
تقدیر پر ایمان ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا ثبوت ہم کو کئی جگہ پہ ملتا ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا. پہلی دلیل تو وہی حدیث جس کا میں نے ذکر کیا، حدیث جبرائیل، جس میں اللہ کے نبی نے 6 باتیں پوری ذکر کی. یہ خود ایک دلیل ہے کہ ایمان اس پر لانا ضروری ہے تقدیر پر. جو آدمی تقدیر پہ ایمان نہیں لاتا وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا. اور تقدیر پہ ایمان تو لاتا ہے، لیکن اس میں اگر خلل بگاڑ اگر آتا ہے تو سیدھے کہیے کہ اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کے ایمان میں بگاڑ ہے. ضروری نہیں کہ یہ ایمان لانے نہ لانے تک مسئلہ ہو. ایمان تو لاتا ہے لیکن ایمان ویسا نہیں لاتا جیسے ایمان لانا چاہیے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے یہ قول منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ. میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بات آتی ہے اس پر ایمان لاتا ہوں. کیسا ایمان؟ کہ علی مراد اللہ، ویسا ہی ایمان جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. یعنی جو بات اللہ کی طرف سے آئی ہے اس سے اللہ کی جو مراد ہے وہی مراد میری بھی ہے، اس طرح میں ایمان لاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان لا کر بھی کبھی آدمی معنی اور مراد میں کسی اور طرف بھٹک سکتا ہے. تو ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا ضروری، اور ویسے لانا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ضروری ہے. ایک تو یہ حدیث خود دلیل ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں، صحیح مسلم کتاب الایمان میں تیسری حدیث ہے. 2 آدمی ہیں، یحییٰ ابن یعمر اور حمید ابن عبد الرحمن الحميري. یہ دونوں کے دونوں تابعی ہیں. ان دونوں کا تعلق بصرہ سے ہے. بصرہ ایک شہر ہے مسلمانوں کا، بڑا مشہور شہر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ابھی صحابہ کا زمانہ، صحابہ ابھی باحیات تھے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ شروع ہوئے. قدریہ بصرہ میں آئے. تو یحییٰ ابن یعمر، یہ جو انکار کرنے والا تھا اس کا نام معبد الجہنی ہے. معبد الجہنی، اس نے انکار کیا. یہ مسئلہ بصرہ میں مشہور ہونے لگا، مسئلہ بصرہ میں اختلاف ہونے لگا. وہ اپنی دلیلیں دیتا تھا، اپنا استدلال بتاتا تھا، تقدیر کا انکار کرتا تھا. یہ دونوں یحییٰ ابن یعمر اور حمید ابن عبد الرحمن الحميري، یہ دونوں کے دونوں حج کرتے ہوئے یا عمرہ کرتے ہوئے اس نیت کے ساتھ آتے ہیں، یعنی حج یا عمرے کے لیے اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ چلو ہم اپنی عبادت بھی کر لیں گے، ساتھ میں اگر اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ان سے مل کر یہ جو ہمارے پاس لوگ کہہ رہے ہیں، جو مسئلہ بتا رہے ہیں، اس مسئلے سے متعلق ان سے پوچھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں یہی طریقہ ہے، یہی منہج ہے. کسی مسئلے میں سمجھ میں اختلاف ہو جائے، قرآن کی کسی آیت میں، حدیث کے کسی مفہوم میں، تو اس کے اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ نے اس دین کو کیسے سمجھا تھا. انہوں نے یہی کام کیا. یحییٰ ابن یعمر اور حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں ہم نے یہ نیت کر لی کہ اپنی عبادت بھی کریں گے، ساتھ میں جو مسئلہ ہمارے پاس آیا اس مسئلے سے متعلق دریافت بھی کریں گے. کہتے ہیں گئے، ہم مسجد حرام میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع دیا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. کہتے ہیں ہم دونوں کے دونوں حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف لپ کے، ایک دائیں دوسرا بائیں، دونوں نے اپنے بازو لے لیا، مطلب دائیں بائیں ان کے چلنے لگے. اور اس کے بعد ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، کہتے ہیں کہ معاملہ جو بھی ہے لوگ اپنی طرف سے معاملے کی ابتدا کرتے ہیں، پہلے سے تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی. تقدیر میں پہلے سے کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ لوگ اپنی طرف سے ابتدا کرتے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 3 باتیں کہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں کہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. پہلی بات کہا کہ جب تم واپس جاؤ
تو ایسے جتنے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہے، ان کو جا کر بتا دو انا بریء منہم وہم براء منی، میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں۔ بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعلق میرا ان کا کچھ نہیں ہے، میرا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نبی کا صحابی ہوں، میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ ہے، تعلق ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہے تو میں اس سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اس برات کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت مسلمان ان کا کوئی تعلق برقرار نہیں رہ جاتا۔ ایک بات یہ کہی، میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں۔ دوسری بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بیان فرمائی، کہا کہ جا کر یہ بھی بتا دو کہ اللہ کی قسم ان میں سے جو لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے اس سونے کو قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لے آتا۔ احد پہاڑ کیا ہے آپ کو پتا ہے، چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے۔ آج جبکہ جو کئی کناروں سے اسے جو وہ کٹ گیا ہے، پتھر زمانہ گزرتے 1400 سال میں تھوڑا بہت جو ہے حصہ، آج بھی احد پہاڑ کا جو اصل حصہ ہے وہ تقریباً 12 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ آج کا اندازہ تقریباً 12 کلومیٹر پر۔ آپ سوچیں کہا اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس تقدیر پر ایمان نہ لائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح جو ہے ایک کافر کا عمل رد ہو جاتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا ہم ان کو تنکے تنکے بنا کر اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہی بات ان کے بارے میں کہی، کہا کہ وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ دوسری بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہی، اس سے معلوم ہوا تقدیر پر ایمان لانا ضروری۔ اور تیسری بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کی، اپنی اس بات کی تائید میں تیسری بات کی، اپنے والد یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، حدیث جبرائیل، وہ پوری حدیث پڑھ کر سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل نے آ کر پوچھا تھا تو اللہ کے نبی نے جن باتوں پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا تھا ان میں سے ایک بات تقدیر پر ایمان لانا بھی تھا۔ یعنی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو پھر وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ کہیے کہ دوسری حدیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، حدیث جبرائیل، ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ یہ حدیث، یہ اثر، ان دونوں سے معلوم ہے تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک تیسری حدیث میں آپ کے سامنے نقل کروں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ان کے بیٹے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے آ کر تقدیر سے متعلق کوئی بات رکھی اپنے والد کے سامنے، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا تو تقدیر لکھ۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھو، قیامت تک، جب قیامت قائم ہونے تک جتنی چیزیں ہوگی سب کی تقدیر لکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے میں نے سنی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا من مات علی غیر ھذا فلیس منی، کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو آدمی اس بات پر ایمان نہیں لایا، جو آدمی اس بات پر ایمان نہیں لایا، اس کے علاوہ کسی اور بات پہ مرا، وہ آدمی مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا، احادیث بہت سی ہیں، بس ایک بنیادی نقطہ، پہلا نقطہ جو ہم نے سمجھا ہے اس ساری گفتگو سے وہ یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جو آدمی تقدیر پہ ایمان نہیں لاتا وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ واضح ہے نا بات؟ بالکل
ٹھیک ہے. درس کا دوسرا نقطہ، دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے سامنے، وہ ہے تقدیر کا معنی اور مطلب. تقدیر کا معنی اور مطلب. عربی زبان میں قدر یا تقدیر کا معنی اندازہ لگانے کا ہے، کسی چیز کے بارے میں اندازہ لگانا اور ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا. کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کسی چیز کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں اور وہ اندازہ بالکل ٹھیک ٹھیک ہو تو اس کو کہتے ہیں تقدیر. اندازہ لگانے کو تقدیر کہتے ہیں. میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کے سامنے ایک تھیلے میں کچھ اناج لا کر میں ڈھیر کر دیتا ہوں، جمع کر دیتا ہوں ایک جگہ پہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کتنا ہے، تو آپ اندازہ لگا کر بتاتے ہیں دیکھنے میں لگ رہا ہے 6 کلو ہے. دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ 6 کلو ہے. تو آپ نے اس کے بارے میں، اس کی مقدار کے بارے میں اندازہ لگایا. آپ نے اس کی مقدار کے بارے میں اندازہ لگایا. اب اس کے بعد اس کو واقعی معنوں میں تول کر دیکھا جاتا ہے تو تقریباً 6 کلو، کچھ ادھر لیکن 6 کلو تقریباً 10 کلو نہیں ہے. 6 بولا ہے 10 نہیں ہے، یا 2 کلو نہیں ہے، 6 کے آس پاس نکل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو، آپ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اندازہ لگایا اور ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا. قدرہ تقدیرا، اندازہ لگایا اور ٹھیک ٹھیک اندازہ اس نے لگایا. یہ عربی زبان میں اس کا معنی ہے. ایک اور مثال کے ذریعے بھی اس کا معنی سمجھ لیں آپ. ٹیلر ہے، ٹیلر کپڑا سلنے سے پہلے آدمی کا ناپ لیتا ہے. اس کا چوڑائی کتنی ہے، آدمی کا موٹا کتنا ہے، آدمی لمبائی کتنی ہے، آستین کتنی ہونی چاہیے، گلے کا ناپ کتنا ہونا چاہیے، بہت ساری چیزوں کا ناپ لیتا ہے. اور ناپ لینے کے بعد کیا کرتا ہے، وہ کپڑا سلتا ہے اور کپڑا سل کر آپ کو دیتا ہے. تو وہ کپڑا آپ کے جسم پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے، بالکل جیسے آپ ہیں ویسے. نہ کوئی چیز لمبی، نہ کوئی چیز چھوٹی، نہ ٹائٹ نہ ڈھیلی، بالکل مناسب انداز میں. تو جو ٹیلر آپ کو کپڑا پہنانے سے پہلے آپ کے کپڑے کا ناپ لیتا ہے، تو ٹیلر کا یہ ناپ لینا اس کو تقدیر کہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا کسی چیز کا، کپڑا سلنے سے پہلے کپڑے کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا. آپ قریب تو ایک اور مثال لے لیجئے تاکہ الگ الگ مثالوں سے بات سمجھ میں آئے آپ کی. ایک اور مثال آپ کے سامنے میں دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں ایک انجینئر کسی بلڈنگ کے بنانے سے پہلے ایک پلان بناتا ہے. انجینئر پلان بناتا ہے اور پلان بنانے کے بعد میں بلڈنگ تعمیر کرتا ہے. آپ جانتے ہیں جو پلان بنتا ہے تقریباً 95% بلکہ بسا اوقات 99% جیسا پلان ہے ایز اٹ از بلڈنگ بنتی ہے. کہیں کبھی تبدیلی کر دے تو کر دے، ورنہ یوں سمجھیے کہ بلڈنگ بعد میں کھڑی ہوتی ہے زمین پر، لیکن کاغذ پر یا اس کا اپنے ڈھانچہ جو چھوٹا موٹا بنائے اس کے اندر بالکل وہ پوری بلڈنگ تعمیر کر لیتا ہے. تو وہ مطلب یہ ہوا کہ چیز کے بنانے سے پہلے، چیز کے وجود میں لانے سے پہلے اس نے اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا اور اس میں اس کے پاس پورا ناپ رہتا ہے. کتنے کمرے ہوں گے، ہر کمرے کی لمبائی کتنی ہوگی، چوڑائی کتنی ہوگی، کتنی کھڑکیاں ہوں گی، کتنے دروازے ہوں گے، کھڑکی کس سمت آئے گی، دروازہ کس سمت آئے گا، چھت اور زمین کا فاصلہ کیا ہوگا، پلر کتنے آئیں گے. کیوں کہیے کہ باریک سے باریک چیز سب ٹھیک ٹھیک رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں اندازہ لگانا. یہ ہے تقدیر. یہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے. عربی زبان میں عام بول چال میں تقدیر کس کو کہتے ہیں، اس کا ایک ہے کسی چیز کے بارے میں اندازہ لگانے کو تقدیر کہا جاتا ہے. شریعت اسلامیہ میں تقدیر کا معنی کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں تقدیر کا معنی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی حدیث وہی حدیث جسے میں نے آپ کے سامنے سنایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اول ما خلق اللہ القلم قال له اکتب. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرنے کے ساتھ اس سے کہا کہ تو لکھ. قلم سے کہا تو لکھ. تو قلم نے کہا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ. کہا ہر چیز کی تقدیر لکھو، ہر چیز کی تقدیر لکھو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یعنی قیامت تک
قیامت کے قائم ہونے تک جتنی چیزیں آنے والی ہیں ان سب چیزوں کی تقدیر تم لکھو. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب اس میں پہلی بات، قلم سے اللہ نے کہا، قلم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ قلم کیسے بات کرے گا، کبھی قلم بات کرتا ہے کیا؟ یہ ایمان کی بات ہے. جس رب نے مجھ کو اور آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس نے قلم کو بلوایا، قلم نے کہا. اس نے کیسے بات کی، کیسے کہی، وہ اللہ جانتا ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا، قلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، قلم نے لکھا. پہلی بات. دوسری بات حدیث کے سلسلے میں یہ سمجھنے کی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے اس حدیث کے ظاہری لفظ کو یا حدیث کے جو الفاظ آئے آپ کے سامنے ان کو دیکھ کر کہ تقدیر اللہ نے قلم کو کہا اور قلم نے جو چاہا لکھ دیا، قلم نے لکھ دیا. نہیں، وہ بات نہیں ہے. قلم سے لکھوایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورنہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہے، قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوایا ہے. ورنہ قلم عام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی خاص قلم تھا جسے ساری مخلوقات کی تقدیر کا پتہ تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے قلم کو قلم کی حیثیت سے پیدا کیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوایا، لکھنے کا حکم دیا تو تقدیر لکھی گئی. اب یہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ میں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک اور حدیث بھی سناؤں گا. دو حدیثیں سنا کر پھر اس کے معنی کو واضح کرنا چاہوں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی آسمان اور زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے. 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی. آپ جانتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی. مخلوقات کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی. یہ کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے اور یہ کون سی بات ہے جو کہی جا رہی ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے، جس میں کہ آدم کو بھیجنا تھا، جس زمین کے اندر آدم کی اولاد کو بھیجنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں جن کا تعلق مخلوقات کے معاملات سے ہے، مخلوقات کے معاملات سے، ان کے عمل سے متعلق ہیں، مخلوقات کی تقدیر یا مخلوقات کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ کر رکھ دیا. یعنی ایک آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوں گے، ان سے کیا نسل بڑھے گی، کتنے انسان پیدا ہوں گے، کہاں کہاں جائیں گے، زمین کے کس کس حصے میں بسیں گے. اور آپ سوچتے جائیے کائنات میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، کائنات میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ کر رکھ دیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے کو تو اب ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ کر رکھ دیا ہے. سب کچھ. اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. سب کچھ کا مطلب آپ سمجھیں. آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، میں کچھ بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے لکھ کر رکھ دی. آج آپ یہاں ہیں، آپ کے متعلقین کہیں اور ہیں. اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے ہی یہ بات لکھ دی تھی کہ اس دنیا میں فلاں دن فلاں وقت پر یہ دو رشتہ دار جو متعلقین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے، دونوں جدا رہیں گے. آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، بھلا ہو رہا ہے کہ برا ہو رہا ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے یا شرک کی بات ہو رہی ہے،
اللہ کی इबादत हो रही है या गैरुल्लाह की इबादत हो रही है, नेकी का काम हो रहा है या बुराई हो रही है, किसी आदमी पर अल्लाह के इनामात बरस रहे हैं, किसी पर अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, एक इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहा है, करने वाला है, सारी बातें कायनात में जो कुछ, और चाहे उनका ताल्लुक एक इनफिरादी आदमी से हो या पूरी कौम से हो। इस बस्ती में आज इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, इस गर्मी से लोगों का इतना नुकसान होगा या इतना फायदा होगा, जो भी है, फुला मुल्क फुला जमाने तक बड़ा तरक्की करेगा, उसके बाद वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। फुला कौम बड़ी इज्जत कमाएगी, उसके बाद उस कौम को अल्लाह ताला जलील कर देंगे। दुनिया में सारी चीजें कहिए, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर दिया है, इनके होने से पहले ही, इनके होने से पहले ही अल्लाह ताला ने सब कुछ लिख कर रख दिया है। इसी को तकदीर कहा जाता है। चीज होने से पहले चीज कैसी होगी, ये सारी तफसीलात अल्लाह ताला ने पहले से लिख कर रख दी है। इसी को हम शरीयत इस्लामिया की रोशनी में तकदीर कहते हैं। बात समझ में आई ना? यहां तक वाज़ेह है ना? यहां तक बात ठीक है। तो दो नुक्ते हमने समझे। पहला नुक्ता, तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है, जो नहीं लाता वो मुसलमान नहीं है। दूसरी बात जो हमने समझी, तकदीर का माना और मतलब क्या है, तकदीर का माना और मतलब क्या है, यह हमने समझी। ठीक है। तीसरी बात, ईमान बिल कदर की अहमियत। ईमान बिल कदर की अहमियत। ईमान बिल कदर है क्या असल में? ये ईमान बिल कदर है क्या असल में? तकदीर पर ईमान लाना असल में अल्लाह तबारक व तआला के कमाल कुदरत पर ईमान लाना है। यह बड़ा अहम नुक्ता है, और यह अगर हम समझें तो यहीं से ईमान बिल कदर की अहमियत हमारे सामने वाज़ेह होगी। तकदीर पर ईमान लाना अल्लाह तबारक व तआला के कमाल कुदरत पर ईमान लाना है। यानी अल्लाह ताला को कैसी कुदरत हासिल है, वो कैसा कदीर है, अल्लाह ताला को कैसी कुदरत और ऐसा कैसा कमाल हासिल है, इसका पता तकदीर से चलता है। कैसे चलता है? देखिए, आप मैं एक छोटी मिसाल देता हूं। दुनिया में आप जो है, दुनिया में आप दो कंपनियों की मिसाल, एक कंपनी जाते हैं, जाकर देखते हैं कि वहां एम्प्लॉय जितने हैं, काम करने वाले जितने हैं, वो सब लोग जो है काम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं, कोई बातचीत में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, सब अपनी मनमानी कर रहा है फुला। आपका उस कंपनी के मैनेजमेंट, चाहे मैनेजर कहिए या उससे ऊपर कहिए, जो भी होगा, जो जिम्मेदार, उनके मुताल्लिक राय यह कायम होगी कि यह आदमी, इस आदमी को कंपनी चलाना नहीं आता, इस आदमी को अपनी कंपनी पे कंट्रोल नहीं है, अपने जो काम करने वाले लोग हैं उन पर इसे पूरा कंट्रोल नहीं है। आपकी एक राय बनती है। वही आप एक दूसरी कंपनी में जाते हैं, हर नौकर, हर काम करने वाला अपनी जगह पे बिल्कुल लगा हुआ है, जरा बराबर इधर उधर नहीं होता, सब चीजें बिल्कुल उस प्लान के मुताबिक चलती हैं, जो प्लान कंपनी का जो मैनेजमेंट उनको दिया है, बिल्कुल उसके मुताबिक चलता है। तो आप क्या करते हैं? उसके मैनेजमेंट की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि जो है बहुत ज्यादा एकदम मैनेज करने की सलाहियत है, बहुत अच्छा, बड़ा बाकमाल आदमी है, और पूछते भी हैं कौन है, फलां साहब हैं, ताकि आपको जहन में रहे कि ऐसा भी एक आदमी है जिसे हमने देखा कि उसकी निगरानी में हर चीज परफेक्ट होती है। एक मामूली सी कंपनी जिसमें सिर्फ कुछ कानून कायदे आदमी बना देता है और लोग परफेक्ट हो जाएं, आप उसकी अजमत के कायल हो जाते हैं, उसके कमाल को तस्लीम कर लेते हैं। तकदीर पर ईमान हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला के कमाल कुदरत पर ईमान है। वो कैसे? आप सोचो, करोड़ों इंसान, लाखों करोड़ों इंसान, जमाने के हालात अलग अलग, तकाजे अलग अलग, इलाके अलग अलग, लोगों के मसाइल अलग, और हर आदमी अपने अपने इलाके, अपने इसके एतबार से अलग अलग काम करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत यह है कि यह इंसान अभी दुनिया में आया नहीं था, यह इंसान अभी दुनिया में आया नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह इंसान कब करेगा, क्या करेगा, कितना करेगा, फायदा कितना, नुकसान कितना, भला कितना, बुरा कितना, सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो पहले से लिख कर रखी हुई हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इतना कंट्रोल रखा हुआ है कि यहां अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। अल्लाह के इल्म
اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یا ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. اور یہ بات اللہ نے پہلے ہی لکھ دی ہے کہ کون کب کہاں کیا کرے گا. آج درخت سے ایک پتا بھی ٹوٹ کر گرتا ہے, قرآن کی آیت میں آپ کو آگے بتاؤں گا, آگے ذکر آئے گا. درخت سے ایک پتا بھی ٹوٹ کر گرتا ہے, وہ پتا آپ یہ نہ سمجھے ایسے ہی ٹوٹ کر گر گیا, وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے جانتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے وہ پتا بھی اپنی جگہ سے گرتا ہے. سبحان اللہ, وہ کیسی قدرت رکھنے والی ذات ہوگی کہ سوکھا پتا بھی درخت سے ٹوٹ کر اس کی اجازت کے بغیر نہیں گر پاتا ہے. تقدیر پر ایمان اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی قدرت کو پہچاننے کا نام, اسی قدرت سے واقفیت کا نام تقدیر پر ایمان ہے. اسی لیے الابانہ کتاب ہے, عقیدے کی ایک کتاب ہے الابانہ. الابانہ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر نقل کیا گیا ہے کہ القدر قدرت اللہ, القدر قدرت اللہ, تقدیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. یہی بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے ایک رسالے میں امام احمد بن حنبل سے بھی نقل فرمائی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی کہ القدر قدرت اللہ, تقدیر اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. اسی لیے اہل علم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تقدیر پر ایمان حقیقت میں ایمان باللہ کا ایک حصہ ہے. تقدیر پر ایمان ایمان باللہ کا ایک حصہ ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا جو باب ہے اسی باب کا ایک اہم مسئلہ تقدیر پر ایمان لانا ہے. تقدیر پر ایمان لانا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے, ایک باب ہے. القدر قدرت اللہ. گویا یوں سمجھیے, اس ساری گفتگو کا خلاصہ یوں ہے کہ تقدیر, اس کی تفصیلات, اس کے مسائل اور اس کا معنی و مفہوم جو آدمی سمجھے گا, جو آدمی اس کا معنی و مطلب جان لے گا, وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جان لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر کس قدر زیادہ ہے, کس قدر مکمل ہے, اس چیز کا اسے اندازہ ہوگا. معلوم یہ ہوا, آپ چاہے تو اسے مختصر کہہ لے سکتے ہیں. تیسرا نقطہ جو ہم نے سمجھا وہ یہ کہ تقدیر کی اہمیت یہ ہے کہ یہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے, یعنی قدرت کا مظاہرہ ہے, قدرت کا اظہار ہے, جسے اس اثر کے اندر حضرت عمر نے کہا القدر قدرت اللہ, تقدیر اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. واضح ہے نا بات یہاں تک آپ کے سامنے؟ ٹھیک ہے. ان تین نکات کو سمجھنے کے بعد, ان تین باتوں کو سمجھنے کے بعد ہم لوگ دوسرے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہو گیا تقدیر پر ایمان کا مجمل مسئلہ, بنیادی مسئلہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم لوگ چوتھے نمبر پر ایمان بالقدر کی تفصیل, ایمان بالقدر کی تفصیل یعنی تقدیر پر ایمان کی تفصیل میں داخل ہو رہے ہیں. تقدیر پر ایمان یا ایمان بالقدر کی تفصیل. ایمان بالقدر کے لیے, تقدیر پر ایمان کے لیے تقدیر کے 4 مراتب یا 4 اسٹیجز پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے لیے, ایمان بالقدر کے لیے 4 اسٹیجز, 4 مراتب پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ 4 ہیں اور ترتیب کے ساتھ ہیں. ترتیب ضروری ہے, ترتیب آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ابھی ہم لوگوں نے ایمان کی 6 باتیں سنی, ایمان کے 6 ارکان, 6 باتیں سنی. اس میں بھی ایک ترتیب ہے, لیکن اگر کوئی آدمی تھوڑا بہت آگے پیچھے کر دے کہ ایمان باللہ, ملائکہ, کتب, رسل, یوم آخر اور تقدیر, اس میں آگے پیچھے کر کے کہے کہ ایمان باللہ, رسل, کتابیں, پھر فرشتے, بات چل بھی سکتی ہے. لیکن ایمان بالقدر میں, تقدیر پر ایمان کے باب میں جو 4 اسٹیجز ہیں, ان کو ترتیب کے ساتھ یاد رکھنا ضروری ہے.
ان کو ترتیب کے ساتھ یاد رکھنا ضروری، تبھی اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اب وہ 4 ارکان کیا ہیں؟ 4 ارکان کیا ہیں؟ 4 لفظ صرف لکھ لیجئے، باقی تفصیل آپ کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ پہلا مرحلہ یا پہلا اسٹیج، پہلا درجہ تقدیر پر ایمان کا، علم۔ علم پہلا مرتبہ ہے علم۔ دوسرا مرتبہ ہے، سیکنڈ اسٹیج ہے کتابت، رائٹنگ، لکھنا۔ کتابت یا رائٹنگ۔ تیسرا مرتبہ ہے مشیت۔ مشیت، مشیت یا مشیت، آپ بریکٹ میں لکھ لیں ارادہ، بریکٹ میں ارادہ۔ تھوڑا سا۔ اور چوتھا ہے تخلیق۔ تخلیق، خالق، پیدا کرنا۔ تخلیق، خلق یا تخلیق، خا لام قاف، خا لام قاف یا تخلیق، پیدا کرنا، اس کا معنی پیدا کرنا۔ انگلش میں بتا دیجئے 4 مرتبہ۔ علم نالج ہے، کتابت رائٹنگ ہے، اور مشیت یا ارادہ نہیں، انٹینشن نہیں ہے وہ، اس کو آپ جو کہتے ہیں نیت، انٹینشن مت کہ اس کو ول کہیے، ول، ول، انٹینشن نہیں ہے وہ، ول۔ اور چوتھا جو ہے تخلیق، پیدا کرنا، کریشن۔ جی، علم، کتابت، مشیت اور تخلیق، یہ 4 مراحل ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ یاد رکھیے، ایمان بالقدر بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں پہلے مرتبے کو سمجھنے سے، پہلے مرتبے سے شروع کرتے ہیں۔ ایمان بالقدر کا پہلا مرتبہ ہے کہ ہم علم پر ایمان لائیں۔ علم پر ایمان لائیں سے مراد اللہ تبارک و تعالی کے علم پر ایمان لائیں، اللہ تبارک و تعالی کے علم پر ایمان لائیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتے ہیں، ہر بات جانتے ہیں، باریک سے باریک بات کو جانتے ہیں، موٹی سے موٹی بات کو جانتے ہیں، ہر چیز کو اس کی تفصیلات اور باریکیوں کے ساتھ بھی جانتے ہیں، اس کو مجملاً بھی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان کی سب سے پہلی بنیاد ہے، سب سے پہلا اسٹیج ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہ آدمی سب کہیں گے وہ تو سب مانتے ہیں، لیکن میں ذرا وضاحت کروں گا، جب آپ کو بعد میں جب اس میں گمراہ ہونے والوں کا ذکر آئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ ان سے غلطی کہاں ہوئی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو یقیناً جانتا ہے، لیکن اس کا جاننا ادھورا ہے۔ بیٹا اس کی لا علمی میں کیا کرتا ہے اس کو پتا نہیں۔ ہاں باپ اتنا جانتا ہے میرا بیٹا نیک ہے، میرا بیٹا غلط ہے، بس اتنا جان سکتا ہے، لیکن وہ نیکی کیا کیا کرتا ہے باپ کو بھی پتا نہیں ہوگا۔ یہ ایسا جاننا نہیں ہے، جاننے سے مراد باریک سے باریک بات کا جاننا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھلا ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو کچھ برا ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک انسان نیکی کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ایک انسان برائی کر رہا ہے یا کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ کب سے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کب سے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو؟ ہمیشہ سے جانتے ہیں، ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، ہم یہ کہتے ہیں اس مرتبے کا مطلب یہ ہے، علم کا مرتبہ، کہ جو کچھ ہو چکا ہے، آج سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے،
सब चीजों को अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, बारीक से बारीक बात, दकीक से दकीक मसला अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। अब जो कुछ हो रहा है, हाजिर प्रेजेंट जो कुछ हो रहा है, यह भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, पूरी तफसील के साथ, पूरी बारीकी के साथ, सब जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला। अब जो कुछ होने वाला है, जो कुछ होने वाला है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। जो कुछ होने वाला है वो भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। इस बात पर ईमान लाएं। इसका मतलब यह हुआ, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया अल्लाह ताला ने। पैदा करने से पहले अल्लाह ताला को मालूम था जन्नत में रखेंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो दरख्त का फल खाएंगे, दरख्त खाएंगे या उस दरख्त का फल खाएंगे। अल्लाह को पहले से मालूम था। अल्लाह को यह भी मालूम था कि उसके नतीजे में जमीन में भेजेंगे। अल्लाह ताला ने शैतान को पैदा किया। मालूम था अल्लाह ताला को पहले से कि शैतान जो है रजीम बनेगा, धुतकारा हुआ बनेगा, मलऊन बनेगा, क़यामत तक आने वालों को भटकाने बहकाने का सबब बनेगा। अल्लाह ताला को पहले से मालूम था सब। एक इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, बड़ा नेक इंसान है, अल्लाह ताला को पहले से मालूम था बहुत नेक इंसान होगा, सब चीजें मालूम थी। एक इंसान को पैदा किया, बड़ा जालिम, बड़ा जो है यूं कहिए कि लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जालिम, बड़े से बड़ा जालिम, बड़े से बड़ा गुनहगार, बड़े से बड़ा बदकार इंसान, अल्लाह को पहले से मालूम था। कोई चीज अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से खारिज नहीं है। इस पूरी कायनात में चाहे उसका ताल्लुक माजी से हो या हाजिर से हो या मुस्तकबिल से हो, कोई चीज अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से बाहर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को जानते हैं, हर बात को जानते हैं, बारीक से बारीक बात को जानते हैं। अल्लाह ताला के इल्म से कोई चीज खारिज नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, माजी, हाल, मुस्तकबिल, सब अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का हिस्सा है और अल्लाह ताला के इल्म से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। वाज़ेह है बात? ठीक है। अहले इल्म इस मसले को समझाने के लिए, इस मर्तबे को समझाने के लिए एक ताबीर इस्तेमाल करते हैं। उलमा का जुमला है, कहते हैं इन्नल्लाह यअलमु मा कान, जो कुछ हो चुका है वो भी अल्लाह ताला जानते हैं। वमा सयकून, और जो होने वाला है वो भी जानते हैं। वमा लम यकुन लौ कान कैफ यकून, और जो नहीं हुआ, जो काम नहीं हुआ है, अगर वो होता तो क्या होता, ये भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। जो हुआ वो भी जानते हैं, जो होने वाला है ये भी जानते हैं, और जो नहीं हुआ है अगर वो होता तो कैसे होता, ये भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। अब मिसाल मैं आपको बताऊं, आप और मैं यहां मौजूद हैं, मुझे पता है, आपको पता है, हम यहां मौजूद हैं। अगर इस वक्त यहां ना होते तो हम कहां होते, शायद हमें नहीं पता, हमने सोचा भी नहीं उसके बारे में। लेकिन अल्लाह ताला को यह मालूम है कि अगर हम और आप यहां ना होते तो कहां होते। खुद हमें अपने बारे में पता नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को हर चीज के बारे में पता है कि वो अगर ना होती या वहां ना होती तो कहां होती, कैसे होती। अहले इल्म अल्लाह ताला के कमाल इल्म को वाज़ेह करने के लिए ताबीर इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं वमा लम यकुन, और जो नहीं हुआ, लो खाना कैफ यकुन, अगर वो होता तो कैसे होता, ये भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। वाज़ेह न बात, बहुत ही एकदम, मेरे ख्याल में अब और इससे ज्यादा वजाहत बिला वजह की होगी, बहुत ही एकदम बात वाज़ेह। हर चीज अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। कुरान मजीद में इस बात को अल्लाह ताला ने 20 जगह पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। मैं सिर्फ दो आयतों का हवाला देता हूं। आयत नंबर लिख लीजिए आप, सूरह बकरा, सूरह बकरा आयत नंबर 29, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 29, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 29। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, वहुवा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 29, 29 अच्छा उर्दू का मसला होता है, 29 बोलूंगा तो जरा 30 पर 9 या वो 20 पर 9, 20 पर 9, 29 20 पर 9 जी। आयत नंबर 20 पर 9, 29, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 29, 20 पर 9। आयत के इख्तिताम में अल्लाह ने कहा वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो यानी अल्लाह तबारक व तआला बिकुल्ली शै, हर चीज का जानने वाला है। इंग्लिश में तर्जुमा कर दीजिए, एक बार पढ़ दीजिए आप आयत का आखिरी टुकड़ा बस।
He is the all-knower of everything. He is the all knower of the everything, यानी हर चीज को जानने वाला अल्लाह ताला, वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज को जानते हैं। वही बात जो मैंने कही कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। दूसरी एक और आयत भी है, सूरह तलाक, सूरह तलाक सूरह नंबर 65, 65, 60 पर 5, सूरह नंबर 60 पर 5, आयत नंबर 12। सूरह नंबर 65, आयत नंबर 12, सूरह तलाक, आखिरी आयत। अल्लाह ने फरमाया वअन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, वअन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को अपने इल्म के घेरे में लिया हुआ है। हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म के घेरे में लिया हुआ है। हर चीज को अल्लाह ताला ने घेर कर रखा है, कोई चीज अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। पढ़ दीजिए तर्जमा। And that Allah surrounds all things in His knowledge. जी हाँ, यानी हर चीज अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के दायरे में है, अल्लाह के इल्म से बाहर कोई चीज नहीं है। सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। कुरान मजीद में बहुत यानी इतनी आयतें अल्लाह तबारक व तआला की सिफत इल्म पर, अल्लाह ताला की सिफत इल्म और अल्लाह ताला का इल्म सब चीजों को घेरे हुए, इस पर बहुत सी आयतें हैं। बतौर नमूना हमने सिर्फ जो 2 आयतें आपके सामने जिक्र की हैं। ठीक है ना बात इंशाअल्लाह? ठीक है। तो ईमान बिल कदर के लिए सबसे पहला मसला है, इस बात पर ईमान लाए अल्लाह ताला को सब कुछ पता है, यानी कितने लोग नेक होंगे, कितने लोग बुरे होंगे, कौन कितना अच्छा करेगा, कौन कितना बुरा करेगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, कौन आदमी जो है दुनिया के लिए मुफीद होगा, दुनिया के लिए नुकसानदेह होगा। सारी चीजें अल्लाह ताला के इल्म में पहले से हैं। ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला किताबत, राइटिंग। किताबत यानी राइटिंग। इस बात पर ईमान लाना कि जो बातें अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में थी, अल्लाह तबारक व तआला को जो बातें मालूम थी मखलूकात से मुताल्लिक, मखलूकात के मुआमलात से मुताल्लिक, मखलूकात के अमाल से मुताल्लिक, उनके कामों से मुताल्लिक, मखलूकात के अंजाम से मुताल्लिक कि वो क्या होंगे, जन्नती या जहन्नमी जो भी होंगे, मखलूकात से मुताल्लिक ये सारी बातें जो अल्लाह ताला के इल्म में थी, इन सारी बातों को अल्लाह तबारक व तआला ने लिखवा कर रख दिया। एक किताब में अल्लाह ताला ने लिखवा दिया। जो चीजें अल्लाह ताला को पहले से मालूम थी, वो बातें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या की, किताब में लिखवा कर रख दी हैं, किताब में लिख कर रख दी हैं। समझ में आ रही ना बात? ये इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान अभी पैदा नहीं हुआ, एक इंसान क्या कुछ अमल करेगा, नेक या बुरा, अल्लाह ताला को पहले से मालूम था। अल्लाह ताला ने वो अमल लिखवा कर रख दिया, पहले से अल्लाह ताला ने लिखवा कर रख दिया। ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा अल्लाह को पता है, वो सब अल्लाह ताला ने लिखवा के रख दिया। अल्लाह को पहले से मालूम है पैदा होने से पहले ये नेक अमल करके जन्नत में जाएगा, ये बुरा अमल करके जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला ने ये बात पहले से लिखवा कर रख दी है। दुनिया में अभी वो आया नहीं है, उसके सारे मामलात पहले से लिखे जा चुके हैं। अभी वो इंसान दुनिया में आया नहीं है, उसकी सारी बातें पहले से लिखी जा चुकी हैं। वाज़ेह है ना बात? ठीक है। और ये जो बातें लिखी गई हैं, ये अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक लिखी गई। जो बात अल्लाह के इल्म में है वही बात अल्लाह ताला ने लिखवाई है। जो बात अल्लाह ताला के इल्म में है वही बातें अल्लाह ताला ने लिखवाई हैं। इसको हम दूसरे अल्फाज में यूं कहते हैं कि ये किताबत इल्म पर मबनी है। सेकेंड स्टेज जो किताबत का है वो फर्स्ट स्टेज पे डिपेंड है। अल्लाह ताला के जो किताबत का मरहला है वो मरहला जो है इल्म वाले मरहले पर डिपेंड है। अल्लाह ताला को हर चीज मालूम थी, उनमें से जो बातें बंदों से मुताल्लिक थी, बंदों के मुआमलात से मुताल्लिक थी, बंदों के अंजाम से मुताल्लिक थी, ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने लिखवा के रख दी। ठीक है। अब मैं यहां, ये बात तो समझ में आ गई ना आपको किताबत। अब यहां मैं आपसे पहले एक दो सवाल कर लेता हूं। आप मुझे बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सारी चीजें इसमें लिख कर रख दी हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने लिख के रखा हो, मिसाल के तौर पे एक आदमी जैद,
یا خالد یا کوئی بھی نام. اس آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا تھا کہ یہ آدمی نیک ہوگا اور وہ آدمی برا ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھے آپ، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کو صرف پورے سمجھ کر آپ اپنے دماغ سے سوال کر کے، اپنے دل سے سوال کر کے آپ جواب دیجئے. ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو کہ یہ آدمی نیک ہوگا لیکن ہو گیا برا؟ ہو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر مبنی یہ کتابت ہے، یہ رائٹنگ اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جب اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے خلاف بھی انسان نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف بھی انسان نہیں ہو سکتا. میں آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت آئندہ کروں گا. کوئی اس جملے سے یہ نہ لے لے کہ انسان اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجبور ہے والی بات نہیں آئے گی، وہ بات آگے سمجھ میں. لیکن جس مرحلے میں جو بات آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں صرف اتنے نقطے کو آپ سمجھیں. اور ایمان بالقدر کا یہی مسئلہ ہے کہ اسے جب تک آپ مکمل نہیں پڑھیں گے، مکمل نہیں سمجھیں گے، آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے. اسی لیے جس اسٹیج میں جتنی بات آ رہی اتنی آپ سمجھیں. تو میں یہ سوال کر رہا تھا آپ سے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو بات لکھی گئی ہے اس میں غلطی ہو؟ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ کتابت علم پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی تو اس کتابت میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی. اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. جو تقدیر میں لکھا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. میں یہ بات سمجھیں، میرے اس جملے کا مطلب کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. فی الوقت ہم جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق لکھا ہے. جب علم میں غلطی نہیں ہو سکتی تو کتابت میں غلطی نہیں ہو سکتی، اور جب لکھے ہوئے میں غلطی نہیں ہو سکتی تو آپ اور میں بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتے. جو لکھا ہے اسی کے مطابق سب کچھ ہوگا. واضح ہے نا بات؟ یہاں تک سمجھ میں آ رہی نا؟ یہاں تک سمجھ میں آ رہی؟ تو دوسرا مرحلہ کتابت کا مرحلہ ہے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر اپنے علم کے مطابق لکھوا کر رکھ دی ہے. اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اس کا ذکر ہے اور ان آیتوں کا حوالہ آپ لکھ لیجئے. سب سے پہلے سورہ یونس، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 یعنی 61 60 پر 1. سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 60 پر 1 سورہ یونس. پڑھیں آپ. مائک لے لیں ادھر. آہستہ آہستہ رک رک کے پڑھے اس لیے کہ اس میں جو ہے کئی چیزیں ہیں آیت میں، 1 2 3 ایسے آپ پڑھتے رہیے آرام سے. جی انگلش میں پڑھیے آپ. Neither you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do any deed nor recite any portion of the Quran, nor you, mankind, do any deed, good or evil, but we are witness thereof. جی ہاں when you are doing it. جی اور پڑھیے. And nothing is hidden from your Lord so much as the weight of an atom or small ant on the earth or in the heaven. Not what is less than that or what is greater than that, but is written in a clear record. But it is written in a clear record. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کو سنیے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی کام میں رہیں یا آپ قرآن کا کوئی ایک حصہ پڑھتے رہیں، یا اے لوگوں انسانوں جو بھی تم عمل کرتے ہو، ان تمام چیزوں پر ہم گواہ، ہم حاضر رہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم حاضر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے سب کچھ، ہم حاضر، ہم گواہ ہیں اس کے. آپ جب کام کر رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. آپ قرآن کا کوئی حصہ کبھی پڑھتے کرتے، ہمیں اس کا بھی پتہ ہے.
اور انسانوں تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کا بھی ہمیں پوری طریقے سے پتا، ہم حاضر ہیں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، کہا کہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے سر بوجھل نہیں ہے، وہ اوجھل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. وہ ذرہ تو دور کی بات، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اس سے چھوٹی چیز ہو یا اس سے بڑی چیز ہو، سب کے سب چیزیں جو ہے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا بھی ہے، اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں لکھ کر بھی رکھا ہے، کتاب مبین میں لکھ کر رکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، باریک سے باریک چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ لکھ کر رکھ دیا ہے. وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورہ یونس کی آیت نمبر 61، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی. تو جو بات ہم نے کہی کہ ہر باریک سے باریک بات اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھی ہے، اس آیت میں ہم کو پتا چلتا ہے. اور ذہن بات دوسری ایک اور آیت لکھیں، سورہ فاطر، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 11، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 11. سورہ نمبر 35 آیت نمبر 11. یہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ آپ پڑھ دیں ایک مرتبہ، سنیں. And Allah did create you, Adam, from dust. Then from Nutfa, male and female discharged 7 drops, that is Adam's offspring. Then he made you pairs, male and female. And no female conceives or gives birth but with his knowledge. And no aged man is granted a length of life, nor is a part cut off from his life or another man's life, but is in a book. Surely that is easy for Allah. اللہ نے فرمایا کہ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. ثم من نطفہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، سبھی انسانوں کو. ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے، مطلب تم میں کچھ کو مرد کچھ کو عورت بنایا ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی انثى کہتے ہیں کوئی بھی عورت، اگر انسانوں میں ہے عورت، اور انسانوں سے باہر اگر کہیں کوئی بھی فیمیل، کوئی بھی جو ہے مؤنث جوڑی، کوئی بھی مؤنث جوڑی، طبعا یہاں بات انسانوں کی ہو رہی، انسانوں سے آگے بھی کوئی، اگر وہ حامل ہوتی ہے، اگر وہ حامل ہوتی ہے یعنی بچہ ان کے اس میں آتا ہے، یا جب وہ بچے کو جنم دیتی ہیں، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. مفسرین نے ایک بات بڑے پتے کی لکھی، کہا کہ کسی خاتون کا حامل ہونے کا جو معاملہ ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے مطلب سیکریٹ معاملہ ہے کہ شوہر کو بھی پتہ نہیں چلتا جب تک خود عورت جو ہے اپنے شوہر کو نہ بتائے. جس کا ہے بچہ خود اس کو بھی پتہ نہیں چلتا جب تک خود جس کے اندر ہے وہ نہ بتائے. اتنا کہا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اتنا ہی نہیں، وما يعمر من معمر، کسی عمر دراز آدمی کی عمر بڑھتی ہے، ولا ينقص من عمره، یا کسی کی عمر گھٹتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں ہیں؟ سب چیزیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، سب چیزیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. اور ان ذلك علی اللہ یسیر، اور یہ سب چیزیں اتنی باریک سے باریک چیز کو لکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں. ان ذلك علی اللہ یسیر، وہ تو بہت آسان سا کام ہے، اللہ کے لیے کوئی کام ہی نہیں کہی ہے. جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ کوئی کام ہے کیا؟
ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا ہی آسان معاملہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا، کہا کہ کوئی حامل ہوتی ہے یا بچے کو جنم دیتی ہے، کسی کی عمر بڑھتی ہے کسی کی گھٹتی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی ہے، لکھ کر رکھی ہوئی کتاب میں، ایک کتاب میں وہ بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ کر رکھا ہے نا بات۔ قرآن مجید کی ایک تیسری آیت بھی لکھ لیں، وہ بھی آیت اچھی ہے، اس میں بھی کچھ اور دوسرے معاملات آئے ہیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59 یعنی 50 پر 9 59۔ پڑھیے ترجمہ۔ And with him are the keys of the ghaib, all that is hidden. None knows them but he. And he knows whatever there is in the land and in the sea. Not a leaf falls, but he knows it. There is not a grain in the darkness of the earth, nor anything fresh or dry, but is written in a clear record. اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی جو ہے نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو خشکی میں ہے اور جو تری یعنی سمندر میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ترقی کر لی، آج بھی سائنس کا کی ایک مجبوری یہ ہے کہ مچھلیوں کی کتنی قسمیں، آج بھی فائنل کوئی ایک طے شدہ نمبر نہیں ہے، نئی نئی چیزیں ابھی اور تلاش کرتی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو بر میں ہے خشکی میں ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور جو بحر سمندر میں ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے، کوئی پتا بھی گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کہا کہ پتا تو دور کی بات، کوئی دانہ کوئی دانہ کوئی بیج زمین کی تاریکیوں میں ہو، زمین کی تاریکیوں میں ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اگر کوئی خشک ہو یا تر دانہ ہو یا اناج ہو جو بھی پیدا ہوتا ہے سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اسے کتاب میں لکھ کے رکھا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، کتاب میں لکھ کر رکھا ہے۔ 3 مختلف مقامات سے میں نے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے دی، اور بھی آیتیں ہیں، 3 مختلف مقامات سے میں نے آیتیں دی یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیسی کیسی باریک باریک چیزوں کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ وہ اللہ کے علم میں بھی ہیں، اور وہ ساری باتیں کتاب یعنی جو ہے تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی بھی ہیں، وہ ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی بھی ہیں۔ واضح ہے نا بات؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد احادیث بھی آپ 1-2 لکھ لیں، وہی احادیث جن کا ذکر اس سے پہلے آیا 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ پہلی حدیث حضرت عبادہ کی کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر کو تم لکھ کر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، سنن نبی داؤد کی روایت۔ اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھ کر رکھ دی ہے۔ تو جو دوسرا اسٹیج ہے وہ کتابت کا ہے، رائٹنگ کا ہے، اور رائٹنگ کے اسٹیج کو ہم نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک باریک سے باریک بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی معنوں میں لکھ کر رکھ دیا ہے۔ واضح ہے نا بات آپ کے سامنے؟ واضح ہے؟ کتابت کا مرحلہ مکمل ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جی 2 مرحلے ہم نے سمجھے، سب سے پہلا مرحلہ علم کا، دوسرا مرحلہ کتابت کا، یہ دونوں کے دونوں ہم نے سمجھے، اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، یہ اللہ کے علم میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر میں پہلے سے لکھ کر رکھا ہوا بھی ہے۔ واضح ہے نا بات؟ ٹھیک ہے۔
तीसरा मरहला, तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज है मशीयत का। मशीयत, मशीयत यानी इरादा, मशीयत यानी इरादा। इसका मतलब यह है कि जो चीज अल्लाह ताला ने पहले से लिख कर रख दी है, जिस चीज को अल्लाह ताला ने पहले से लिख कर रख दिया है, अब उस चीज का जब वक्त आता है, उस काम के होने का जब वक्त आता है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत होती है, अल्लाह ताला का इरादा होता है, तभी वो चीज होती है। इसको आप समझें अच्छी तरह। मशीयत या इरादे का मतलब यह है, सारे मामला अल्लाह ने लिख के रखे हैं, भला हो के बुरा हो, नेकी हो के बुराई हो, शिर्क हो के तौहीद हो, सारी चीजें अल्लाह ताला ने लिख के रखी है। जब उसका वक्त आता है, यानी वो काम जो लिखा हुआ उसका वक्त आता है, उस वक्त पर अल्लाह तबारक व तआला का इरादा होता है, या दूसरे अल्फाज में अल्लाह की इजाजत होती है, या तीसरे लफ्ज यूं भी कहें अल्लाह ताला की तरफ से छूट होती है, तभी वो काम होता है, वरना वो काम नहीं होता, वरना वो काम नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत और अल्लाह तबारक व तआला के इरादे ही से वो काम होता है। ये जो है मशीयत पर ईमान का मतलब है, या ईमान बिल कदर में मशीयत के मर्तबे का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला जब काम का वक्त आता है, अल्लाह तबारक व तआला का इरादा हो तभी वो काम होता है, अल्लाह का इरादा ना हो तो वो काम नहीं होता। ये मशीयत का मतलब है। अब इसकी मैं वजाहत और करूंगा, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, ये बात याद रखें, इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला इस कदर मुक़्तदिर, इस कदर ज्यादा कुदरत रखने वाली, कंट्रोल रखने वाली जात है कायनात पर, कायनात की हर चीज पर, कायनात के जर्रे जर्रे पर, कायनात के पत्ते पत्ते पर, कि कोई पत्ता भी अपनी जगह से उसकी इजाजत के बगैर हरकत नहीं कर सकता। कोई भी काम, कोई भी चीज उसकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, कोई चीज नहीं हो सकती। ये बात ईमान की है ना, हम जानते हैं, इस पर ईमान है ना हमारा, कि अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत के बगैर और अल्लाह तबारक व तआला की एक मर्जी के बगैर, अल्लाह तबारक व तआला की छूट के बगैर कोई चीज नहीं होती। सबसे पहले तो इसमें इस बात पर ईमान लाना है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कदर मुक़्तदिर जात है कि यहां कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप ईमान लाना चाहते हैं, अल्लाह ताला की इजाजत नहीं होगी, आप ईमान नहीं ला सकते। आप कुफर करना चाहते हैं, कोई इंसान कुफर करना चाहता है, वो कुफर नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला की तरफ से छूट ना हो से। यह दुनिया में अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। अल्लाह ताला का इरादा और अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी लाजिमन शामिल होती है। ये ईमान का हिस्सा है कि हम इस बात पर ईमान लाएं कि अल्लाह तबारक व तआला की ये कायनात है, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह तबारक व तआला की सल्तनत, उसकी हुकूमत और उसके इख्तिदार का हिस्सा है, तो कोई भी उसमें जरा बराबर हरकत नहीं कर सकता। समझ रहे हैं, हमारा ईमान है कि हर चीज पे, जर्रे जर्रे पे अल्लाह ताला कादिर है, कुदरत रखते हैं, तो फिर कोई चीज अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकती। तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि दुनिया में जो भी होता है अल्लाह ताला के इरादे और अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत ही से होता है, अल्लाह ताला के इरादे और अल्लाह ताला की इजाजत ही से होता है। हां, अलबत्ता फर्क एक चीज का है, एक चीज का फर्क है। वो क्या है? जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो काम अगर अल्लाह तबारक व तआला की पसंद का है, अल्लाह तबारक व तआला नेकी का अच्छा काम है, अच्छा काम है, नेकी का काम है, तब फिर अल्लाह ताला की इजाजत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की पसंद भी शामिल होती है उसमें। होने वाला काम अल्लाह की इजाजत जरूरी है, लेकिन होने वाला काम अगर नेक है, अच्छा है, भला है, शरीयत का है, अल्लाह ताला को पसंद है, तो उसमें होता यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की
اجازت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی پسند بھی شامل ہوتی ہے اس میں. اور اگر ہونے والا کام برا ہے، گناہ کا ہے، اس میں اجازت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند شامل نہیں ہوتی. یہ بہت نازک مسئلہ ہے، آپ سمجھیں اس کو. دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادے ہی سے ہوتا ہے، اس کی مشیت شامل ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر وہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس کے ارادے کے ساتھ اس کی رضا بھی شامل ہوتی ہے، اس کی پسند بھی شامل ہوتی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کا کام ہوتا ہے، گناہ کا کام ہوتا ہے، نافرمانی کا کام ہوتا ہے، تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند شامل نہیں ہوتی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند شامل نہیں ہوتی. واضح ہے بات؟ یہ بات واضح ہے. تو مشیت کا مطلب یہ سمجھیں آپ. نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کو آپ لکھیے، میں آپ کو جواب دوں گا اس کا. بہت اچھا سوال کیا بھائی کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے، پہلے سے علم بھی ہے، پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا. اب یہ تو کام ہوتے وقت پھر اس میں کس مرضی کا ذکر آ رہا ہے، یہ سمجھ میں آئے گا، بعد میں آپ کو ذکر کروں گا. لیکن یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اتنی بات آپ سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ اس میں داخل ہے. نیکی ہو رہی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے. برائی ہو رہی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے. سنیے الفاظ میں جو بول رہا ہوں. جو برائی ہو رہی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ سب سے پہلے اس کی دلیل لکھ لیں گے، اس کے بعد کچھ کراس کوسچنز کر کے مسئلے کو اور واضح کریں گے. سورہ تکویر سورہ نمبر 81 80 پر 1. سورہ نمبر 80 پر 1 آیت نمبر 29 20 پر 9. 81 سورہ نمبر آیت نمبر 29 سورہ نمبر 81 آیت نمبر 29 20 پر 9. اللہ نے کیا فرمایا سنیے. And you cannot will unless it be that Allah wills, the Lord of the Alameen. جی ہاں، پھر ایک بار پڑھیں. And you cannot will unless it be that Allah wills. جی ہاں. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ. تم جو بھی چاہتے ہو تم نہیں چاہ سکتے الا ان يشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں. کیوں؟ رب العالمین، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کا اختیار ہے، اقتدار ہے. اس کی مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں چاہ سکتے. یہاں ہو گئی بات. قرآن کی آیت سمجھ میں یہاں تک آئی. اب یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کا مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت یا اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہوتا ہے. یہ جب ہم نے سمجھا تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نیکی ہوتی ہے، نیکی میں بندے کا ارادہ ہے، اللہ کا بھی ارادہ ہے. نیکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں، سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب برائی کی بات ہوتی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹ یا اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو برائی، دو سوال یہاں پیدا ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو جب اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ، تو برائی کو ہونے ہی کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے کہا نا کہ برائی بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ کا ارادہ شامل ہوتا ہے. تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی ہونے ہی کیوں دیتے، اسے روک کیوں نہیں دیتے پہلے ہی؟ ایک. اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں تو نعوذ باللہ کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مرضی اس میں شامل ہے؟ یعنی مرضی اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہیں اس سے. برائی اگر ہو رہی ہے، اللہ چھوٹ دے رہے ہیں، پہلا سوال یہ کہ کیوں ہونے دیتے ہیں، وہی کیوں نہیں روک دیتے؟
اور دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کام ہونے دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ بھی اللہ کو پسند ہے؟ اور صوفیہ میں سے بعض نے یہ بات کہی، صوفیہ میں سے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو کفر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ایک مومن ایمان لا رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ایک کافر کفر کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ کیوں کہا؟ سب اللہ کی اجازت ہی سے ہوتا ہے۔ تو کیا واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی پسند بھی اس میں شامل ہے اگر گناہ ہو رہا ہے؟ یہ دو سوال نازک ہیں، ان کا حل ہم کریں گے تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ پہلا سوال، جب برائی ہوتی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے روک کیوں نہیں دیتے؟ برائی کو ہونے ہی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا تو ہونے ہی نہ دیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے دل میں برائی آتی ہے، انسان برا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ روک دیں۔ اور لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر روک دیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، دنیا میں کسی کے مال پر، کسی کی عزت پر، کسی کی جان پر، کسی کے عقل پر، کسی چیز پر کسی قسم کا جو ہے نقصان نہیں مرتب ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نہیں روک دیتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا جواب دیا ہے، بہت پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ واضح کر دیا ہے۔ آپ اور میں اس دنیا میں پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ کس کے لیے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اس دنیا میں امتحان لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ قرآن مجید میں سورہ ملک میں آیت نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ نمبر بتائیے۔ 67، 67 کہتے ہیں اردو میں، 60 پر 7، 67 یا 60 پر 7، 67 سورہ نمبر، آیت نمبر 2، آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پڑھیے۔ Who has created death and life that he may test you which of you is best indeed۔ جی ہاں، اللہ نے موت و حیات کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ثابت ہوگا، یعنی کون اچھا ہوگا کون برا ہوگا، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ بتائیں، ایک ٹیچر ہے، کلاس میں کوشچن کرتا ہے، اسٹوڈنٹس آنسر دیتے ہیں صحیح یا غلط، کلاس روم میں بتاتا ہے وہ نہیں تمہارا آنسر صحیح ہے، تمہارا آنسر غلط ہے۔ لیکن وہی ایگزام ہال میں ٹیچر کیا کرتا ہے؟ ایک پیپر دیتا ہے، کوشچن پیپر دیتا ہے۔ میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے آپ کے پاس کوشچن پیپر دے رہا ہوں اور میں آپ کی نگرانی بھی کر رہا ہوں، جب آپ لکھ رہے ہیں رائٹ، میں نگرانی بھی کر رہا ہوں۔ آپ کا سوال دیکھتا ہوں، جب آپ آنسر صحیح لکھ رہے ہیں میں خاموش رہتا ہوں، اور آپ جب غلط آنسر لکھ رہے ہیں میں روک دیتا ہوں، کہتا ہوں مت لکھو، یہ غلط آنسر ہے، مت لکھو۔ آپ کو لکھنے نہیں دیتا ہوں، تو کیا یہ ایگزام ہے؟ یہ ایگزام ہے، یہ امتحان ہے۔ امتحان اس وقت ہوگا جب ایک آدمی کو، ایک اسٹوڈنٹ کو آپ امتحان اگر لے رہے ہیں تو اسے موقع دیجئے کہ جو اس کا جواب ہے وہ جواب دے۔ سوال آپ کا ہے، آپ کے سوال کا وہ جواب دے کہ وہ کیا سمجھتا ہے۔ امتحان جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مقصود رکھا ہے تو اس امتحان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسے نیکی کرنے کی بھی چھوٹ ملنی چاہیے، برائی کرنے کی بھی چھوٹ ملنی چاہیے، تبھی اسے امتحان ہوگا، ورنہ امتحان اس کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، اور قدرت رکھتے ہیں کسی کو بھی روک سکتے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہر کام جو ہوتا ہے اس کام میں اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں۔ نیکی کر رہا ہے نیکی کرنے کی چھوٹ دیتے ہیں، برائی کرتا ہے برائی کرنے کی چھوٹ دیتے ہیں۔ اسی لیے دیتے ہیں کہ اس کا امتحان پورا ہو، اسی لیے دیتے ہیں کہ اس کا امتحان پورا ہو۔ امتحان نہ ہو تو پھر جو ہے، اگر چھوٹ نہ ہو تو پھر کیسا امتحان ہوا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہوا، کیوں اللہ تعالیٰ روک نہیں دیتے؟
क्यों अल्लाह तबारक व तआला रोक नहीं देते? ये उसका जवाब हुआ। और मेरे ख्याल में बहुत ही वाज़ेह बात है, समझ में आती है शरीयत ने जो बात कही है, आयत कुरान की बहुत वाज़ेह इस सिलसिले में। दूसरा जवाब ये है, जब अल्लाह ताला की छूट शामिल है, अल्लाह ताला की छूट शामिल है, तो क्या यह कहा जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी ही से सब हो रहा है, इसलिए कुफ्र भी का हो रहा है तो वो भी सही है, गुनाह हो रहा है तो वो भी सही है, इसलिए कि अल्लाह ताला की छूट से ही ना हो रहा है? मक्का के मुशरिकों ने यह बात कही थी। सूरह आराफ में अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बात नकल की, कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हम और हमारे आबा व अजदाद हरगिज हरगिज शिरक ना करते। आयत नंबर लिख लें आप में, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 कहते वह इदा फ़अलू फ़ाहिशतन, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 28 देखें। पढ़िए तर्जमा। And when they commit a fahisha, evil deed, going around the Kaaba in naked state, and every kind of unlawful sexual intercourse, they say, we found our fathers doing it, and Allah has commanded it on us. Say, nay, Allah never commands fahisha. Do you say of Allah what you know not? जी हाँ, इन लोगों ने क्या कहा? कहा कि जो है, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हम किसी चीज को हराम ही नहीं करते। अब हमने जो है अपने आबा व अजदाद को जिस रास्ते पे पाया उसी रास्ते पे हम चले हैं, और जो भी हम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की हुक्म ही से कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म ही से कर रहे हैं। वही बात जिसे मैंने कहा ना कि जो छूट है उस छूट को वो समझते हैं अल्लाह ताला की पसंद है, अल्लाह ताला का हुक्म है वो भी, और कहते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म ही से कहे। अल्लाह ने कहा कुल, कह दीजिए इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, अल्लाह ताला बेहयाई के कामों का हुक्म नहीं देते। ये एक आयत हुई। एक और आयत ये सूरह आराफ में है, आयत नंबर 28 है। सूरह अनआम में आयत नंबर 148 148, सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 148 148। शुरू का हिस्सा पढ़िए सिर्फ। Those who took partners in worship with Allah will say, if Allah had willed, we would not have taken partners in worship with Him, nor would our fathers, and we could not have forbidden anything against His will. दो गुनाह, दो बड़ी गलतियां मुशरिकीन करते थे। एक तो शिर्क करते थे, दूसरा बहुत सी चीजों को हराम करते थे, हराम कर लेते थे, कहते ये हराम है। उन्होंने ये कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम शिर्क ना करें तो हम शिर्क नहीं करते, हमारे आबा व अजदाद शिर्क नहीं करते, और हम इन चीजों को हराम नहीं करते। अब हमने और हमारे आबा व अजदाद ने शिर्क किया है, हम किसी चीज को हराम कर रहे हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला की मर्जी से कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस फर्क को नहीं समझा कि एक चीज होती है जो सिर्फ छूट होती है, जो छूट होती है काम करने के लिए, उसमें अल्लाह ताला की पसंद शामिल नहीं होती। अल्लाह ताला की छूट को उन्होंने अल्लाह ताला की पसंद समझ लिया। ये तो जो है उन लोगों का मामला है जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अगर छूट दे रहे तो क्या अल्लाह ताला की पसंद उसमें शामिल है। कुछ लोग तो इससे आगे जाकर यहां तक कहते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला गोया गुनाह में शरीक हैं। नऊज़ु बिल्लाह। अब गुनाह हो रहा है, गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला जो है, गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला होने का मौका दे रहे हैं, तो गए नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला गुनाह में वो भी शरीक हैं। इसी शुबे की वजह से उन लोगों ने तकदीर का इनकार किया। आगे आएगी बात। यहां तक कहा, कुछ लोगों ने यह कहा कि अल्लाह ताला की पसंद शामिल है, कुछ लोगों ने यह कहा कि नहीं, अगर यह कहेंगे कि अल्लाह ताला का इरादा शामिल था तो इसका मतलब अल्लाह ताला उसमें शरीक हो गए, पार्टनर हो गए। इसका क्या जवाब है? सूरह कहफ
सूरह नंबर 18 है, आयत नंबर 29, 29, 20/9, सूरह कहफ 18, सूरह नंबर आयत नंबर 29। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहाता बिहिम सुरादिक़ुहा। आयत में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह के नबी आप कह दीजिए अल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, कुरान ये हक है, ये तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है। फमन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर, अब तुम में से जिसको ईमान लाना है वो ईमान लाए और जिसको कुफ्र करना है वो कुफ्र करे। छूट दोनों की दे दी, दोनों की छूट दे दी, इजाजत दोनों की दे दी। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, मसला इसी पे नहीं छोड़ा। अल्लाह ने कहा इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहाता बिहिम सुरादिक़ुहा, जो लोग ईमान न लाके कुफ्र करे, जालिम बने, उनको यह भी मालूम हो जाना चाहिए हमारी छूट का मतलब पूरी छूट नहीं है, हमारी छूट का मतलब हमारे रजामंदी नहीं, हमारी छूट का मतलब हम भी तुम्हारे साथ शरीक हैं वाली बात नहीं। हमने ऐसे जालिमों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी है, एक ऐसी जहन्नम कि जो चारों तरफ से तुमको घेर लेगी और घेर के बहुत बुरी तरीके से जलाएगी। क्या मतलब, अल्लाह तबारक व तआला ने छूट देने के साथ साथ ये भी बता दिया है कि तुम अगर बुराई करोगे तो तुम्हें मैं सजा दूंगा, तुम्हें मैं जो है अजाब दूंगा, दुनिया में भी दूंगा, आखिरत में भी दूंगा, और अजाब भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा अजाब दूंगा जिस अजाब की कोई मिसाल नहीं होगी। उसकी तफसीलात अल्लाह ने इतनी बयान कर दी है कि अब उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि गुनाह की अगर अल्लाह ताला छूट दे रहे हैं तो अल्लाह ताला की पसंद उसमें भी शामिल है, ये कोई मुसलमान नहीं कह सकता। भाई मैं आपको कह रहा हूं कि देखो, चाहो तो राइट आंसर लिखो, चाहो तो रॉन्ग लिखो, चाहे राइट लिखो रॉन्ग लिखो, मैं तुम्हें पास कर दूंगा, तो रॉन्ग आंसर को पास करना मेरी गलती शुमार होगा। लेकिन मैं कह देता हूं तुमको इम्तिहान ले रहा हूं, इसलिए इम्तिहान में राइट या रॉन्ग लिखने को तुम्हें छूट दे रहा हूं, लेकिन याद रखो आंसर अगर गलत होगा नंबर नहीं मिलेंगे, और नंबर नहीं मिलोगे तो फेल होगे, मैं तुम्हें पास नहीं करूंगा। तो किसी किस्म की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं आती है। स्टूडेंट की जो गलती है, गलत आंसर है, उस गलत आंसर का मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता जो वो गलत ही कर रहा है। वही बात यहां भी कि अल्लाह ताला ने यह बात पहले ही साफ कर दी है कि इम्तिहान के लिए मैंने तुमने दुनिया में छूट दी जरूर है, और छूट के एतबार से मेरा इरादा जरूर, इसलिए कि मेरे इरादे के बगैर कायनात में कुछ नहीं हो सकता। मेरा इरादा है तुम्हें छूट दे रहा हूं, लेकिन इसमें ना तो मेरी मर्जी शामिल है, मेरी पसंद शामिल है कि तुम ये समझने लगो कि ये भी मेरी मर्जी से मेरी पसंद से हो रहा है, और जब मेरी पसंद से नहीं है तो फिर तुम ये भी कह नहीं सकते कि मेरी हिस्सेदारी है, नऊज़ु बिल्लाह, उसमें गुनाह में शराकतदारी है। बल्कि तुम खुद अच्छी तरह से जानते हो कि अल्लाह ताला ने बहुत साफ अल्फाज में बयान कर दिया, ये अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ताला इस गुनाह का तुम्हें हुक्म नहीं देता है बल्कि उससे मना करता है, बस इम्तिहान की खातिर तुम्हें अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है। तो बात ये हुई, दोनों सवाल हमारे सामने हल हो जाते हैं। एक आदमी अगर बुराई कर रहा है तो बुराई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने छूट दी, अल्लाह के इरादा और मशीयत उसमें शामिल है, अल्लाह के इरादे और मशीयत के बगैर कुछ नहीं होता। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम वही चाह सकते हो जो अल्लाह तबारक व तआला चाहे, तुम वही कर सकते हो जिसमें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल हो, यानी इजाजत शामिल हो। अगर वो नेकी है तो खुशी भी, अल्लाह की पसंद भी है, बुराई अगर है तो तुम्हें छूट तो है, लेकिन अल्लाह ताला उसमें किसी किस्म की जो है न जिम्मेदार है, न अल्लाह की पसंद उसमें शामिल है, न हिस्सेदार है, बल्कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हें पहले से बता दिया है कि इसका अंजाम बुरा होने वाला है। यह बात मेरे ख्याल में वाज़ेह है, वाज़ेह है ना बात, जितनी बात आपके सामने आई इंशाअल्लाह। तो ये तीसरा स्टेज है जिसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि हम इस बात पर ईमान लाएं कि जो भी काम होता है अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत और उसकी मर्जी ही से होता है। अल्लाह ताला की इजाजत और उसकी मर्जी, और मर्जी उर्दू की मर्जी है जिसमें मर्जी का मतलब इजाजत का होता है। अरबी में अगर मर्जी बोले तो उसमें पसंद भी शामिल हो जाती है। तो अल्लाह की इजाजत ही से होता है, अल्लाह की इजाजत के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता। इस बात पर ईमान लाना यह तकदीर का तीसरा मरहला है, तकदीर का तीसरा मरहला है। चौथा मरहला, चौथा स्टेज, जिसको समझकर बहुत मुख्तसर है इंशाअल्लाह, ये समझकर एक ब्रेक ले लेंगे ताकि आप लोग जरा सा तबीयत जो है आपकी वापस लौट आए।
चौथा मरहला जो है वो क्या है? खल्क या तखलीक, पैदा करना। देखिए, इंसान एक वजूद है, इंसान एक चीज है। इंसान कोई काम करता है, वो काम भी एक चीज है। मैं जो मैं हूं, मैं एक चीज हूं, मेरा काम भी मेरी अपनी एक चीज है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह बात बयान फरमाई, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह ताला हर चीज के पैदा करने वाले हैं। इसका लाजिमी नतीजा यह है कि जिसने मुझे पैदा किया है वही मेरे अमाल का भी पैदा करने वाला। जो मेरा अमल होता है, अमल भी एक चीज है, मेरा अमल है वो भी एक चीज है, उस चीज का पैदा करने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला ही है। मतलब यह है, मुझे अल्लाह ने पैदा किया, मैं अगर कोई नेकी कर रहा हूं, उस नेकी का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ही है। मैं अगर, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, मैं अगर कोई बुराई कर रहा हूं, अल्लाह ना करे, कोई बुराई कर रहा हूं, तो उस बुराई का पैदा करने वाला भी कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। गोया मतलब यह हुआ, तखलीक का मतलब यह हुआ कि हम इस बात पर ईमान लाएं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है बंदों की तरह बंदों के अमाल का भी खालिक है। बंदों के अमाल का भी खालिक अल्लाह तबारक व तआला ही है। बंदों के अमाल का खालिक भी अल्लाह तबारक व तआला ही है। वो नेक अमल हो उसका खालिक भी अल्लाह ताला है, वो बुरा अमल हो उसका खालिक भी अल्लाह ताला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, जिनके नेक होने में किसी को शुबा नहीं हो सकता, उनका पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। शैतान लाईन है, जिसके गुमराह होने, बर्बाद होने में कोई शुबा नहीं है, उसका पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ही है। उसी ने अंबिया को पैदा किया, उसी ने इब्लीस को पैदा किया। इसी तरह वही नेकियों को भी पैदा करने वाला है, बुराइयों को भी पैदा करने वाला है। इस बात पर ईमान लाएं। हां, इंसान जो है काम करता है, इंसान अपनी तरफ से काम करता है, वो कोशिश करता है, अपनी ताकत, अपना इरादा, अपने असबाब इख्तियार करता है, लेकिन इन सारी चीजों के बाद नतीजे के तौर पे किसी काम को वजूद में लाना, किसी काम को वजूद में लाना, ये वजूद में लाना न लाना, ये फैसला अल्लाह तबारक व तआला का होता है, वही तख्लीक करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, आप बड़ी उम्र के लोग हैं, अच्छी तरह समझ सकेंगे। देखिए, दो जोड़े हैं, मियां बीवी के दो जोड़े हैं, दोनों के दोनों आपस में जो है, जो मियां बीवी का रिश्ता है वो कायम करते हैं। दोनों जो है मेडिकली कहिए कि कोई प्रॉब्लम दोनों के अंदर नहीं है। एक मर्द और औरत के मिलने के बाद बच्चा पैदा होने के लिए जितनी चीजें नेचुरली चाहिए फितरी तौर पर, वो सारी चीजें, सारी खूबियां, खुसूसियत दोनों जोड़ों के अंदर मौजूद हैं। दोनों, ये कपल और कपल दोनों के अंदर मौजूद है, दो मियां बीवी के दरमियान मौजूद है। दोनों के दोनों वाकई मानों में अपनी अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, सारे मामलात नॉर्मल तरीके से अंजाम पाते हैं। एक के नतीजे में बच्चा पैदा होता है, दूसरे के नतीजे में वजूद में नहीं आता बच्चा। नुतफा जाता है लेकिन जो है पैदा नहीं होता, एक जाता है दूसरे से हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल है कि एक जैसा काम, एक जैसी कोशिश दो लोग करते हैं या दो जोड़े करते हैं, लेकिन एक के जोड़े से औलाद वजूद में आ जाती है, दूसरे के से जोड़े से औलाद वजूद में नहीं आती। ये करीब तर मिसाल बात समझाने के लिए मैं आपके सामने कर रहा हूं कि अमाल जो भी इंसान के होते हैं, इंसान करता जरूर है, लेकिन उसको वजूद में लाने वाला जो इंसान होता है वो कौन होता है? वो रब्बुल आलमीन होता है। सबके अमाल का खालिक असल में अल्लाह तबारक व तआला ही है। बंदों का खालिक भी अल्लाह है, बंदों के अमाल का खालिक भी अल्लाह ताला है। जिस तरह नेक लोगों को, अंबिया को पैदा अल्लाह ही ने किया है, शैतान को भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, बंदों के नेक अमाल को भी अल्लाह ताला ही पैदा करता है, बंदों के बुरे अमाल को भी अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा करता है। वाज़ेह है ना बात? वाज़ेह है बात? इसकी दलील लिख लें आप कि बंदों के अमाल को पैदा करने वाला भी अल्लाह ताला है। सूरह साफ़ात, सूरा नंबर 37, 30 आयत नंबर 96, 96।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، واللہ خلقکم وما تعملون. پڑھیے ترجمہ. While Allah has created you and what you make. اللہ تعالیٰ نے کیا کریٹڈ یو اینڈ واٹ یو میک. اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا اور جو آپ بناتے ہیں اس کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. تو قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو بھی برائی بھی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، اس کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. یہ مسئلہ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس میں کیا ہے، مطلب سب مانتے ہیں، کوئی بات تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ یہ سب پیدا کرنے والا. نہیں، آپ کو میں اصل میں اتنا زور دے کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرتا ہے، بندے اپنے اعمال کے خالق خود ہوتے ہیں، بندے اپنے اعمال کے خالق خود ہوتے ہیں. یہ کچھ لوگوں نے کہا، گمراہ لوگوں نے. اسی لیے اس نقطے کو جو ہے آپ کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بندوں کو بھی پیدا کیا، بندوں کے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہے اس کا واضح ثبوت ہے. ایک اور آیت آپ لکھ لیں. ایک آیت تو یہ ہوئی سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 96. اس کے بعد دوسری آیت سورہ انعام آیت نمبر 102، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 102. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 102. اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. کہ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، وہی اللہ، وہ اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. یہی لفظ اصل میں ہر چیز کا پیدا کرنے والا. ہم ایک چیز ہے، ہمارا پیدا کرنے والا وہی ہے. ہمارا عمل ایک چیز ہے تو ہمارے عمل کا بھی پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی. ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے. اور یہ بات کہ اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے قرآن میں کئی جگہ پہ آئی ہے. یہ بات متعدد مقامات پہ. بطور مثال صرف ایک جگہ پہ آپ دے لیں، فاعبدوہ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز پر وکیل، نگران ہے، ذمہ دار ہے. جی ہاں، تب پڑھ دیجیے ایک مرتبہ ترجمہ. Such is Allah, your Lord, La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the creator of all things. So worship Him alone, and He is the Wakil, trustee, disposer of affairs, guardian over all things. جی، He is the creator of all things. ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. پہلی آیت اعمال سے متعلق ڈائریکٹ تھی، اور یہ عام آیت ہے جس میں اعمال بھی داخل ہیں، اعمال بھی داخل ہیں. ایسی بہت سی آیتیں. یہ جو ہے چوتھا اسٹیج ہے، ہم اس بات پہ ایمان لائے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. خاص طور پہ بندوں کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں. اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے اعمال کا بھی خالق ہے. بندوں کا خالق بھی وہی ہے، بندوں کے اعمال کا خالق بھی وہی ہے. نیکی کا خالق بھی وہی ہے، بدی کو پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا بھی وہی ہے. وہی ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. یہ 4 اسٹیجز ہیں. تقدیر پر ایمان کے لیے ان چاروں باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اب چاروں کو ملا کر میں آپ کے سامنے یوں کہتا ہوں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے سے لکھ کر بھی رکھا ہوا ہے. جب اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اسے پیدا کرتا ہے. ایک آدمی نیکی کر رہا ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے وہ نیکی کرے گا. اللہ نے یہ بات لکھ کے رکھی ہے کہ یہ نیکی کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہے اور پسند بھی ہے کہ یہ آدمی نیکی کرے، بلکہ اس نیکی کو وجود میں لانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک آدمی برائی کرے گا، پہلے سے علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لکھ کر بھی رکھا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو برائی کی چھوٹ بھی اللہ دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس برائی کے پیدا کرنے والے بھی ہیں. واضح ہے نا بات؟ تقدیر پر ایمان کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم ان 4 بنیادی مراتب پر ہر مسئلے کے اندر ایمان لائیں. ہر چیز
کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ہر معاملہ، کائنات کی ہر بات جن کا تعلق بندوں کے معاملات سے ہو، بندوں کی چیزوں سے ہو، کائنات کے معاملات سے ہو، یہ ساری باتیں ان چاروں مراحل سے جڑی ہوئی ہیں، علم سے بھی، کتابت سے بھی، مشیت سے بھی، تخلیق سے بھی جڑی ہوئی ہیں. واضح ہے نا بات؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہتے ہیں عربی زبان میں ایک جملہ ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اس کے اپوزٹ کو آپ پہچانیں گے تو وہ چیز زیادہ کلیئر آپ کے سامنے ہوتی ہے. بالکل اسی طرح تقدیر کے سلسلے میں بات اور زیادہ واضح آپ کے سامنے اس وقت ہوگی جب اس باب میں جو لوگ گمراہ ہوئے، جو لوگ سیدھی راہ سے ہٹ گئے، ان لوگوں کی غلطیوں کا تذکرہ ہم کریں گے. تب یہ ایمان بالقدر کی اہمیت اور کیوں اتنی ساری باتیں کہی جا رہی ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوگی. میرے خیال میں یہاں ہم لوگ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک لے کر پھر اس کے بعد واپس لوٹ کر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. 10 منٹ کا بریک ہے. 10 منٹ کے اندر اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے جلد سے جلد واپس آ جائیے. واللہ تعالی اعلم وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.